سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے ذکر کے لیے تسبیح استعمال کرنا یا جو کاؤنٹر آتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس پر شیخ بکر ابو زید صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے اس کی ممانعات پر، اور یہ کہ یہ آئی ہے صوفیوں کی طرف سے تسبیح روٹین میں۔ شریعت اسلامیہ میں 100 سے زیادہ کوئی ذکر گننا مسنون نہیں۔ جو اذکار مسنون گننے کے ساتھ آئے ہیں ان کو گننا چاہیے، جو مسنون نہیں جن کا گننا ان کو نہیں گننا چاہیے، اور 100 سے زیادہ تو کوئی ذکر بھی نہیں گننا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ساتھی جاتا ہے، سنن دارمی کے مقدمے میں یہ حدیث ہے، ان کو جا کر کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کو گنتے ہیں۔ تو ناراض ہوئے، کہنے لگے تو میرے پاس آ گیا، ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ کہنے لگے جی میں نے سمجھایا، وہ بعد نہیں آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے جاتے ہیں، جا کر کے ان کو کہتے ہیں کہ ابھی تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال کپڑے بھی وہ سیدھا نہیں ہوئے، ابھی تو ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور تم نے اسلام میں اضافہ شروع کر دیا۔ کہنے لگے جی ہم نے تو سوچا تھا کہ اس میں کون سی برائی والی بات ہے۔ تو کہا تم اپنے گناہ کیوں نہیں گنتے ہو، نیکیاں کیوں گنتے ہو؟ گناہ بھی گنو نا، نیکیاں گننے لگ گئے ہو۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ یہی لوگ جو آج صرف اتنا سا اسلام سے ہٹے تھے وہی بعد میں خارجیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے تھے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ جو اذکار گننا مسنون نہیں ان کو نہیں گننا چاہیے۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ جی میرے پاس 10,000 دانے والی تسبیح ہے اور میں دن میں اتنی بار پھیر دیتا ہوں، اور میرے پاس 1000 دانے کی تسبیح ہے اور جتنی بڑی تسبیح ہو اتنا بڑا ولی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں جو آسمان سے آئی ہے۔ البتہ صوفیت میں اس کا بہت مقام ہے، اور صوفیت اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے اپنی انگلیوں کے ساتھ گننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگلیوں کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْطَقَاتٌ، کیونکہ انگلیوں کو بلوایا جائے گا قیامت والے دن کہ تمہارے ساتھ یہ کیا پڑتا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ ذکر کرنے چاہیے اور باقی کسی اور چیز پر نہیں کرنے چاہیے۔ البتہ جو اس کو دین نہ سمجھتا ہو، بوڑھا ہو، نسیان کا مریض ہو، اور وہ تسبیح کو صرف اپنی مجبوری کا ذریعہ، جیسے نظر کمزور والا چشمے کو ذریعہ سمجھتا ہے، تو وہ اس وجہ سے لیتا ہو اور کوئی وجہ نہ ہو، اس کو وہ دین نہ سمجھتا ہو، تو وہ نسیان کا مریض یا زیادہ عمر والا بوڑھا وہ اس کو اس وجہ سے استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن روٹین میں جو تسبیح استعمال ہو رہی ہے اس کو دین سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ وظیفے بتائے جاتے ہیں، اس وظیفے کی اتنی تسبیح نکال لینا، اس کی اتنی نکال لینا، اس کی اتنی نکال لینا۔ جو اللہ تعالیٰ نے شمار کرنے کا نہیں کہا ان اذکار کو شمار نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔